بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی مرتبہ یہاں تک پہنچے تھے کہ صحابہ کرام آپس میں یہ تو گفتگو کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مونسہ و غم گسارہ ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ درد کو بانٹ سکے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام یہ تو گفتگو کیا کرتے تھے، آپس میں باتیں کیا کرتے تھے تاکہ صحابیات بھی آپس میں یہ گفتگو کیا کرتی تھی، مگر کسی کو حوصلہ نہیں پڑتا تھا، جرت کسی میں بھی نہیں تھی کہ سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکیں کہ یا رسول اللہ آپ نکاح فرما لیں۔ حتیٰ کہ جرتوں کے پیکر حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی دور دور باتیں کیا کرتے تھے، مگر سرکار کے سامنے بات کرنے سے وہ بھی اجتناب کرتے تھے، یہ بات کرنے سے گریزاں تھے وہ بھی۔ اب اس پاکیزہ منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے، مشیت الہیہ نے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا، جس ہستی کو منتخب فرمایا، اس ہستی کو ام شریک خولہ بنت حکیم کہتے ہیں۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا وہ صحابیہ رسول تھیں اور صحابیہ رسول کی زوجہ تھیں، حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی تھیں۔ ہجرت حبشہ بھی انہوں نے کی تھی اور بعد میں ہجرت مدینہ کا بھی ان کو شرف حاصل ہوا، مہاجرہ بھی تھی، اور اول اوائل میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ بھی شرف حاصل ہوا تھا۔ عمر میں بڑی تھیں، عمر رسیدہ تھی۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خالہ جان کہہ کر پکارتے تھے، یعنی ایجڈ ہوں گی، عمر رسیدہ ہوں گی۔ ان کا جانا اکثر سرکار کے گھر میں لگا رہتا تھا۔ جناب خدیجہ کے دور مکیہ تھیں، وہ بھی مکے کی رہنے والے تھے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال پرملال ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ سرکار نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا تھا۔ حضور حزن و ملال میں رہتے تھے، ہر وقت خدیجہ کی یاد اور حضرت خدیجہ کے حضور بکثرت تذکرے کیا کرتے۔ ایک دن خولہ بنت حکیم نے، حضرت خولہ بنت حکیم جو تھیں، اب جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو یہ زیادہ آنے لگیں سرکار کے گھر، اور حضرت رقیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، شہزادی تھیں، وہ تو مکہ میں نہ تھیں جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا۔ وہ کہاں تھیں؟ وہ حبشہ میں اپنے خاوند حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہجرت کر کے قیام پذیر تھیں، حضرت رقیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو 3 شہزادیاں تھیں وہ گھر تھیں، یعنی حضرت جناب زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا۔ ان تینوں شہزادیوں کو انہوں نے جا کے گودی میں لینا، سینے سے لگانا، پیار کرنا، حضرت خولہ بنت حکیم، اور جا کر کپڑے وغیرہ دھونا، گھر کی جو مینٹین ہے، گھر کے جو معاملات ہیں اس کو بہتر کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت خولہ نے اپنے دلی ارادے کا اظہار کرنے کے لیے اپنی زبان کو متحرک کیا، تھوڑی سی لبوں کو جنبش دی اور بات کرتے کرتے واپس اپنے الفاظ موڑ لیے۔ پھر اپنے آپ کو جرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار کیا جس کے لیے وہ حاضر ہوئی۔ آج آئی ہیں سرکار کی بارگاہ میں، مگر ساتھ ایک مشن لے کر آئی تھیں۔ حضور نے فرمایا، خالہ جان آپ بات کرتے کرتے رک جاتی ہیں، بولیے کیا بات؟ بڑے ادب و احترام سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کی محبوب شخصیت، آپ مجھے خدیجہ کے فراق کی وجہ سے غمگین دکھائی دیتے ہیں۔ نبی پاک نے حزن و ملال کے لہجے میں ڈوبتے ہوئے فرمایا، ہاں خالہ جان آپ درست کہہ رہی ہیں، آپ درست کہتی ہیں، یہی صورتحال، میں پریشان ہوں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ خدیجہ صرف میرے بچوں کی ماں ہی نہیں تھی بلکہ میرے گھر کی مالکہ بھی تھی۔ حضرت خولہ نے موقع غنیمت جانا اور اپنے جو ان کے احساسات تھے، جو جذبات تھے، جو ان کی خواہش، اس کو انہوں نے پھر لفظوں کا روپ دیا، لفظوں میں پرو کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ کی شادی کا بندوبست نہ کر دیا جائے؟ سوال میں جواب بھی ہے اور جواب میں سوال بھی ہے، استفہامیہ جملہ اس کو کہتے ہیں۔ کیا آپ کے لیے کوئی رشتہ نہ تلاش کیا جائے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ جان یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ تو عورتیں ہی مکمل کرتی ہیں، اب عورت ہی کوئی اس کام کو انجام تک پہنچا سکتی ہے۔ سیدہ خولہ بنت حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جواب سن کر چند لمحات کے لیے خاموش ہوئیں اور انہیں اپنی کوششوں کے جو راستے تھے وہ منور اور روشن نظر آنے لگے۔ آپ نے 2 رشتے پہلے دیکھے ہوئے تھے، سرکار سے بات کرنے سے قبل 2 رشتے دیکھے تھے، ایک کنواری عورت کا اور ایک بیوہ عورت کا۔ جب حضور نے فرمایا کہ یہ کام کوئی عورت ہی انجام دے سکتی ہے
تو آپ نے فوراً عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے لیے 2 رشتے دیکھے ہیں، ایک کنواری عورت کا ہے اور ایک بیوہ عورت کا ہے، چاہے تو کنواری عورت سے شادی کر لیں، چاہے تو بیوہ عورت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب صفحہ نمبر 6 دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ بنت حکیم کی طرف دیکھا اور پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جو کنواری عورت ہے وہ تو آپ کے محبوب صحابی ابو بکر صدیق کی دختر نیک اختر عائشہ ہے، اور جو بیوہ عورت ہے وہ آپ کی صحابیہ سودا بنت زمعہ ہیں جو چند ماہ سے بیوہ ہیں، وہ بھی آپ کی کنیز ہیں اور وہ آپ کے غلام کی بیٹی ہے۔ پھر حضرت خولہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سودا بنت زمعہ کے ساتھ نکاح کا مشورہ دیا، یعنی مشورہ یہ دیا کہ عائشہ ابھی چھوٹی ہے، بے شک صدیق اکبر نے خوشی کا اظہار کیا ہے جب میں نے ان سے بات کی ہے، مگر وہ ابھی عمر میں چھوٹی ہیں، یہ تجربہ کار ہیں، عمر میں زیادہ ہیں، سن رسیدہ ہے، ایجڈ ہے، تو یہ بچوں کی بہتر انداز میں تربیت کر سکتی ہیں، بہتر انداز میں بچوں کو دیکھ بھال کر سکتی ہیں، بچوں کے معاملات مکمل کر سکتی ہیں۔ چنانچہ اور ایک اور بات، اور حضرت جناب خولہ بنت حکیم نے سودا بنت زمعہ کی حالت زار کا بھی تذکرہ کیا کہ سکران بن عمر ان کے خاوند کے انتقال کے بعد ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خولہ کو فرمایا کہ آپ اس طرح کیجئے کہ خولہ سے بھی بات کیجئے، سودا سے بھی بات کیجئے، اور عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے بھی بات کیجئے، دونوں سے بات کیجئے۔ اب جناب خولہ بنت حکیم کا دل اپنی مہم میں کامیابی دیکھ کر خوشیوں سے اچھلنے لگا، وہ مسرت و شادمانی کو دل میں سموئے ہوئے تیز قدم چلتی ہوئی جناب سیدہ سودا کے پاس پہنچی۔ جناب سودا کے گھر، ان کے چہرے پر خوشی کی لہر رقص کناں تھی۔ جناب سودا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے داخل ہوئیں اور کہنے لگی، اے سودا، اللہ نے آپ کے گھر میں خیر و برکت داخل کر دی ہے۔ سودا نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیسے؟ خولہ کہنے لگی، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، ہائے ہائے، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے تاکہ میں تجھے ان کی طرف سے پیغام نکاح سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ بات سن کر سودا کے رگ و ریشہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، خوشی کے آنسو چہرے کو تر کرنے لگے، انہیں بہت پہلے اپنی نیند میں دیکھے ہوئے خواب یاد آنے لگے اور وہ جھومنے لگیں، واہ ربا تیریاں شانہ۔ وہ خواب پچھلی بار دوئے میں بیان کیتا سنے۔ آج ان کے رب نے خواب کی تعبیر کو حقیقت کا روپ دھارنے کا موقع عطا فرمایا، کیونکہ انہوں نے، اور یاد رکھنا یہ حضرت سودا کا گمان تھا کہ میں آج اب عمر رسیدہ ہوں، حسن نہیں وہ رہا، میری جوانی ڈھل چکی ہے، سارے معاملات جو طبعی اور بشری تقاضے ہیں وہ اب نہیں رہے، رسول خدا مجھے کبھی بھی اپنے نکاح میں قبول نہیں کریں گے۔ انہیں عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حضور کی بیوی ہونے کا طمع ہی دل سے نکال دیا تھا، لیکن ام المؤمنین بننے کا شرف تو اتنا بڑا اور اونچے درجے کا ہے کہ اس کا کوئی شرف مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت سودا نے دل سے یہ بات نکال دی تھی کہ سرکار کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، میں ام المومنین بن جاؤں، یہ شرف مجھے ملے، دل سے یہ طمع ہی نکال دیا تھا۔ مگر آج جب خولہ بنت حکیم نے آ کر بتایا کہ رسول اللہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے تو خولہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حال یہ تھا کہ وہ خوشی سے نہال ہوئے جا رہی تھی۔
چہرے پر مسرت و شادمانی کی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں اے خولہ میں اللہ کی شاکرہ ہوں، میں اللہ کی شاکرہ ہوں کہ اس نے میرے خواب کو حقیقت کا روپ عطا کیا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی اے خولہ میں 100% راضی ہوں اور میرے نصیب کیا کہنے میرے نصیبوں کے، چشم ماں روشن دل ماں شاد، میری آنکھیں منور ہو گئی اور میرا دل شاد باغ ہو گیا ہے۔ اے خولہ میں تو متفق ہوں، میں تو کتنی دیر سے ان خوابوں کی تعبیر کی تکمیل کا سوچ رہی تھی کہ اللہ خواب پورے فرمائے گا، اور میں کہتی تھی کہ کبھی تو رسول اکرم مجھے اپنائیں گے۔ اب میں اس رشتے کو کیسے ٹھکرا سکتی ہوں، کیسے پیچھے کر سکتی ہوں؟ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج وہ دن میرے مقدر فرمایا۔ میں راضی ہوں، مگر میرا باپ بوڑھا ضعیف ہے جس نے مجھے دلاسا دیا، جس نے مجھے سہارا دیا، اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی۔ اب میں اپنے باپ کی تھوڑی سی رضا چاہتی ہوں۔ اس طرح کیجئے کہ آپ ہی اندر جائیے، میرے بوڑھے باپ زماں سے بات کریں، یقیناً وہ بھی راضی ہوں گے۔ چنانچہ حضرت سودا کے کہنے پہ حضرت خولہ بنت حکیم کہنے لگی ضرور مجھے بات کرنی چاہیے تاکہ سونے پہ سہاگا ہو جائے۔ اب خولہ بنت حکیم آپ کے والد زمعہ بن قیس کے پاس اندر آئیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح سلام کیا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو قبل از اسلام جاہل لوگ تھے وہ کہتے تھے انعم صباحا، یعنی صبح بخیر، گڈ مارننگ، صبح بخیر، انعم صباحا۔ انہوں نے جو اس کا جواب تھا وہ جواب دیا۔ زماں نے پوچھا کہ کون؟ بولی میرا نام خولہ بنت حکیم ہے، میں عثمان بن مزعون جمحی کی زوجہ ہوں۔ زماں نے جب سنا کہ یہ خولہ بنت حکیم ہے تو کہا خوش آمدید، ویلکم، مرحبا۔ حال احوال پوچھنے لگے۔ حال احوال پوچھا۔ یہ یاد رہے کہ خولہ بنت حکیم کا ان کو سارا پتہ تھا کہ یہ مسلمہ ہے، مومنہ ہے، مخلصہ ہے، عابدہ ہے، صابرہ ہے، شاکرہ ہے، اور یہ مہاجرہ ہے۔ ہجرت حبشہ بھی اس نے کی ہے، اب واپس مکہ میں آ کر اب قیام پذیرہ، ساری باتوں کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ کہنے لگے اے خولہ، صفحہ نمبر 7، اے خولہ آج تیرا میرے پاس آنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگیں کہ آپ کی بیٹی سودا بیوہ ہے، اس کے لیے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ پوچھا کس کی طرف سے پیغام لائی ہو؟ بتایا محمد مصطفیٰ کی طرف سے پیغام لائی ہوں، وہ خواہش مند ہے نکاح کرنے کے۔ زماں کہنے لگے بے شک محمد جیسا داماد پورے عرب میں نہیں ملے گا۔ اب ہم ایک جملہ اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں، انہوں نے تو عرب کی بات کی، ہم کہتے ہیں کہ عربی نہیں، محمد جیسا داماد نہ عرب میں ملے گا نہ عجم میں ملے گا۔ کہنے لگے محمد جیسا داماد تو نہیں ملتا، بلا شبہ ایسا داماد نہیں ملتا، لیکن تیری جو سہیلی ہے سودا اس کو بھی پوچھ لینا چاہیے۔ مجھے تو محمد قبول ہے، مگر زماں سے پوچھنا بھی میرا حق بنتا ہے، اس سے بھی بات کر لیں کہ کیا وہ اس رشتے کو پسند کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ اب حضرت خولہ جو بات کر رہی تھی ان کو تو پتہ تھا، پہلے باہر بات ہو چکی تھی، اب یہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ان کو بلاتی ہیں۔ اے سودا اندر آئیے، اپنے باپ کی بات سنیے۔ باپ کہنے لگا بیٹی یہ تیری سہیلی ہے خولہ بنت حکیم، یہ تیرے لیے ایک رشتہ لے کر آئی ہے، کیا تو شادی کروانا پسند کرے گی؟ ابا جان جیسے آپ کا حکم۔ کون سا رشتہ ہے؟ کہنے لگے کہ رشتہ ایسا ہے کہ اس جیسا تجھے ہمسر و رفیق، اس جیسا تجھے شریک حیات نہیں ملے گا، جس طرح اس کا مقام
اس وقت ہے اس طرح کا کسی کا بھی نہیں. بیٹے ڈھونڈنے سے بھی ایسا بندہ تجھے نہیں ملے گا, ایسا تجھے خامد نہیں ملے گا. ابا جان کون ہے وہ؟ کہنے لگے محمد بن عبداللہ نے تیرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. کیا تو پسند کرتی ہے کہ میں تیری شادی ان سے کر دوں؟ سودا نے خوشی کے جذبات میں کہا ابا جان میں اس رشتے کو بجانو دل پسند کرتی ہوں. زمعہ نے خولہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہمیں رشتہ منظور ہے. محمد بن عبداللہ کا رشتہ ہمیں قبول ہے, ان کو کہو کہ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. خولہ بنت حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بات کی ہے سودا سے بھی اور سودا کے والد زمعہ سے بھی, دونوں نے خوش دلی سے اس پیغام کو قبول کیا ہے. اب آپ بارات کا اور شادی کا بندوبست کریں, پہلے اس کے باپ سے ملاقات کر لیں اور حق مار کے متعلق بات چیت مکمل ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو 400 چاندی کے سکوں کے معاوضے میں, حق مار کے معاوضے میں, 400 دراہم کے معاوضے میں نکاح کا کمٹمنٹ ہوا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے, 400 دراہم کے معاوضے میں حق مار کے بدلے میں نکاح کا معاملہ طے پایا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کر وقت مقررہ پر مختصر سی بارات لے کر تشریف لائے حضرت سودا بنت زمعہ کے گھر. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنے تو پھر کیا کہنے. صفحہ نمبر 8 دے اتے آخری لائنہ پڑھ کے نازاں ہے کائنات کے دولہا بنے حضور, دوزخ میں تو کیا میرا سایہ. اے طرز نازاں ہے کائنات کے دولہا بنے حضور, سودا بنت زمعہ کے آنگن پہ چھایا نور, باراتیوں کا جوش محبت تھا دیدنی, باراتیوں کا جوش محبت تھا دیدنی, ہر دل کو مل رہا تھا حیدر عجب سرور. ایک اور تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور. اے طرز مصطفیٰ سودا کے دولہا بنے ہیں مصطفیٰ سودا کے دولہا بنے ہیں واہ واہ, مصطفیٰ سودا کے دولہا بنے ہیں واہ واہ, شامیان نور کے ہر سوتنے ہیں واہ واہ, شامیان نور کے ہر سوتنے ہے واہ واہ, شامیان نور کے ہر سو. حضرت سودا کے گھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کر تشریف لے کر گئے. اب جب تشریف لے کر گئے تو 400 دراہم کے بدلے میں نکاح ہو گیا. اس طرح حضرت سودا بنت زمعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر منتقل ہو گئیں تاکہ امہات المومنین کے زمرے میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کر سکیں اور خاتم النبیین کی خدمت بجا لا سکیں. آپ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن زمعہ. وہ پہلے مشرک تھے, بت پرست تھے, دین قریش پر تھے. بوقت نکاح وہ مکہ سے باہر تھے. جب
مکہ میں آئے تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ تیری بہن سودا کا نکاح محمد سے ہو گیا ہے، تو ان کا دماغ چکرا گیا، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، غصے سے لال پیلے، حزن و ملال میں ڈوب کر اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگے، گرجتے ہوئے برستے ہوئے اپنے باپ زما کے پاس آئے اور کہنے لگے ہائے یہ کیا ہو گیا، ابا جان تو نے یہ کیا کیا، میں تو جیتے جی مر گیا، افسوس میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا، میں مر جاتا یہ دن دیکھنے سے پہلے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرت کی نعمت سے مالا مال فرمایا، دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، انہوں نے اسلام کے محاسن کو بچشم خود دیکھا تو وہ ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ میں اس وقت بے عقل تھا جب میں اپنی بہن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہو کر اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا اور اپنے باپ کو کوس رہا تھا، یہ واقعی میری حماقت ہے۔ بعد میں وہ فخر کرنے لگے کہ یہ جو جن کے سرکار کے ساتھ رشتے ہوتے تھے نا، جس حوالے سے بھی کوئی رشتہ حضور کے ساتھ جڑتا تھا، وہ فخر کیا کرتا تھا کہ بروز قیامت جب آواز آئے گی کہ محمد کے رشتہ دار اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، تو وہ عبداللہ بن زمع بعد میں کہتے تھے کہ جب قیامت کے دن یہ بات ہوگی نا کہ محمد کے رشتہ دار اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، تو میں بھی فخر کرتے ہوئے کھڑا ہو جاؤں گا کہ میں بھی سرکار کا رشتہ دار ہوں، میں بھی سرکار کا بھائی لگتا ہوں رشتے میں، یہ نثاڑا، تو قیامت کے دن میں بھی اس رشتے پہ فخر کروں گا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ یہ نکاح زیادہ ہونے کی روایات کیوں ہیں؟ اسی لیے ہیں کہ لوگ سرکار کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے تھے تاکہ بروز قیامت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفاعت ہمیں حضور کی نصیب ہو سکے۔ حضرت سودا کی خصوصیات یہ ہیں کہ آپ وہ شخصیت ہیں، آپ وہ پہلی عورت ہیں، وہ پہلی خاتون ہیں جو حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حرم سرکار میں تشریف لائیں، یہ پہلی عورت۔ یہ شادی نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان یا ماہ شوال میں ہوئی، 3 سال سے کچھ عرصہ زائد تنہا حضور کے حرم میں رہنے والی یہی عورت ہے حضرت خدیجہ کے بعد۔ رسول خدا سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے حضرت سودا ام المومنین کے بلند مرتبہ پر فائز ہوئیں، اس سے بڑھ کر مقام و مرتبہ بھلا اور کیا ہو سکتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت سودا حضور کے حرم میں آپ کو اپنی روشن بصیرت کا ادراک ہو گیا تھا کہ حضور نے ان سے شادی ان کے حال پر ترس کھاتے ہوئے کی ہے، ان کے صبر کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کی ہے، حالانکہ وہ جوانی کی عمر گزار کر بڑھاپے کی طرف قدم رکھ چکی تھیں، اس اعتبار سے وہ بڑی سعادت مند تھیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ جب رسول خدا کو مسکراتا دیکھتی تو ان کا چہرہ بھی کھل اٹھتا، مسکرا اٹھتا، ان کی انتہا درجے کی یہ تمنا رہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوشباش نظر آئیں، اور ہر ممکن کوشش کرتی کہ مشرکین مکہ کی طرف سے ملنے والی اذیتوں کے غم کو قدر ہلکا کر سکیں، اولاد رسول سے ہر ممکن حد تک پیار کرتی۔ میں نے پڑھا ہے کہ چونکہ آپ نے بھی ہجرت حبشہ کی تھی اپنے سابق خاوند سکران کے ساتھ، حضرت رقیہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، عثمان غنی بھی آپ کے ساتھ تھے، یہ واپس آ گئے تھے مگر وہ وہیں قیام پذیر تھے۔ حضرت رقیہ کا یہ ذکر چھیڑ دیتی تھی، ذکر اس لیے چھیڑتی تھی کہ حضور کو رقیہ پیاری بڑی تھی، جب رقیہ کا ذکر چھیڑتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا لگا کر بغور باتیں سنتے اور فرماتے اور باتیں کرو میری رقیہ بیٹی کی، اور باتیں سناؤ اور سناؤ۔ یہ رقیہ کی پھر کوئی نہ کوئی بات ذہن میں لاتی رہتی تھی تاکہ سرکار کا دل بہلا رہے۔ تو آپ کی یہ ہر ممکن کوشش رہی کہ میں سرکار کو راضی رکھ سکوں۔ حضور آپ کی باتوں کو بڑے دھیان سے کان لگا کر غور سے سنتے، لیکن ان کے ساتھ اپنی تکالیف اور مشکلات کو بیان نہ کرتے، جیسے
حضرت خدیجہ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قلبی ارادت اور عقیدت اور خدمت کی وجہ سے فرمایا کہ اے سودا بنت زمعہ میں تجھ پر راضی ہوں، میں تجھ پر راضی ہوں۔ تو جس پر مصطفیٰ راضی ٹھہرے اس پر اللہ بھی راضی ٹھہرا۔ گویا کہ سرکار دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کو سرکار کی رضا حاصل تھی، سرکار آپ سے راضی ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا قد مبارک بہت بڑا تھا اور آپ کا جسم بھی ہیلتھی تھا، یعنی موٹاپے کا شکار تھی، اور آپ جو ہے نا مزاحیہ انداز زیادہ رکھتی تھی، تبسم، مزاح۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض اوقات یہ مسکرانے پہ مجبور کر دیا کرتی تھی۔ میں نے پڑھا ہے کہ اتنی مسکراہٹ سرکار کے لبوں پہ آ جاتی تھی کہ سرکار کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ نوافل ادا کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی۔ تو حضور نے فرمانا کہ آج تو نے میرے جتنی کھڑے ہونا ہے اور میرے جتنی تو نے رکوع کرنا ہے اور میرے جتنی سجدہ کرنا ہے۔ اب یہ پیار کی باتیں ہیں نا، محبت و انس کی باتیں ہیں، ہمیں یہاں سے درس لینا چاہیے۔ تو حضرت سودا نے پھر ساتھ کھڑے ہو جانا، صحابیہ بھی تھیں، بیوی بھی تھیں، محبوبہ بھی تھیں، سارے معاملات تھے۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا رکوع فرمایا، صاحب ظاہر ہے پھر انہوں نے بھی لمبا ہی کرنا تھا۔ سرکار نے لمبا سجدہ فرمایا، رکوع اوکھے سوکھے انہوں نے برداشت کر لیا، مگر سجدہ لمبا کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ دوران سجدہ آپ کو نا مسکراہٹ آ گئی، ہنسنے لگی اٹھ کر، اور ساتھ بلند آواز میں کہنے لگی کہ میرے ناک کی چون اکثیر نکلنے لگی سی جو اور تھوڑا جہا میں سجدہ لمبا کر چھڑے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام پھیر دیتا، آپ بھی مسکران لگ پے، مزاحیہ انداز رکھتی ہیں سن۔ ایک دن اچھا پھر آپ واحد عورت نے کہ جنہوں نے اپنی واری حضرت عائشہ نو تفویض فرما چھڑی سی، کوئی عورت اپنا حصہ، اپنی واری، اپنا وقت نہیں دیندی۔ حضرت سودا بنت زمعہ نے پیش کر دیتا سی، عرض کی تھی یا رسول اللہ بس میں پتہ ہے میں بوڑھی ہاں، ضعیف ہاں، لیکن میں اپنا حصہ آپ دی محبوبہ زوجہ عائشہ دے تفویض کرنی ہاں، تسی میرا جڑا وقت ہے وہ بھی میں عائشہ نو دینی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ میں جس عورت تے رشک کر دی سا، حضرت خدیجہ تو پہلے انتقال فرما گیا، جس عورت تے میں رشک کر دی سا اور جس عورت میں رول ماڈل بنا دی سا، اس عورت کا نام سودا بنت زمعہ ہے۔ میری یہ کوشش نہیں دی سی کہ میرا ہر کام سودا دی طرح ہوئے، کیونکہ تجربہ کار سن، عمر بڑیاں سن۔ تے ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، تے فرماندے سرکار نے ٹیک لگائی سی تکیے دے نال، تے آپ نے اپنیاں مبارک جڑیاں ہے نے پنڈلیاں اس زمین تے بچھائیاں سن، اس طرح بیٹھے سے۔ میں آئی تو میں سرکار دا ایک قدم پکڑ کے اپنی گودی وچ رکھ لیا۔ حضرت سودا آئیاں تو انہاں بھی آ کے سرکار دا ایک قدم اپنی گودی وچ رکھ لیا۔ ہن ایک قدم سرکار دا انہاں دی گودی وچ، ایک انہاں دی گودی وچ۔ فرماندیاں نے کہ میں حلوہ تیار کر کے، حریر تیار کر کے پہلے کول رکھیا سی، تے میں دیتا سودا کھا لو، انہاں کہ نہیں میں پرباش، نہیں کھا لو، نہیں میں نہیں کھانا، کھا لو نہیں کھانا۔ فرماندیاں میں بڑا تکرار کیتا، انہاں نہ کھادا، تے میں اٹھی، میں پھڑ کے تھوڑا جہا حلوہ لے کے انہاں دے منہ دے تے لیپ کر دیتا، لیپ کیتا تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے مسکرائے۔ ہن حضرت سودا جڑے جسم دی پاریاں سن، اٹھن بھی ذرا مشکل سی، تے انہاں نے اٹھن دی مشکلات بھی آوے تے عرض کر دیا یا رسول اللہ میں ہونے دا کی کراں؟ فرمایا تو ہی لیپ کر لے۔ انہاں نے پکڑیا تے انہاں نے لیپ کر دیتا۔ اس طرح دی خوش طبیعیاں کرنیاں، مزاح کرنا، اپنے بیویاں نو، اپنی زوجہ نو خوش رکھنا، یہ بھی سرکار دی سنت ہے، لائف اچھی ہو جاتی۔
یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک زوجہ محترمہ دا تذکرہ مبارک ہے. اللہ تعالیٰ آپ دے درجے بلند فرمائے. 80 سال دی عمر دے وچ آپ دا انتقال ہویا. عہد فاروقی دے اندر انتقال ہویا. جناب فاروق اعظم نے آپ دا نماز جنازہ پڑھایا, آپ دی نماز جنازہ پڑھائی, اور جنت البقیع دے اندر آپ دا مزار الحمدللہ غریب فقیر نے کئی بار حاضری دیتی ہے. اللہ آپ دے مزار تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے.